اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ 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 اور ہوا وہی اور وہی ہے الذی جس نے انشاء اوپر چڑھائے یا پیدا کیے انشاء اس نے پیدا کیے جنات باغات معروشات اوپر چڑھائے گے معروشات اوپر چڑھائے گے یہ لفظ عرش سے ہے عرش کا معنی ہے اوپر یعنی چھت تو جو چیز اوپر ہو چھت کی مانی دو اسے بولا جاتا ہے عرش تو معروشات سے مراد ہے جو بیلوں کے ذریعے اوپر چڑھائے جاتے ہیں بیلوں کے ذریعے جو اوپر بغات چڑھائے جاتے ہیں پھل چڑھائے جاتے ہیں وہ مراد ہے تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ اور وہی ذات ہے وہ اللہ ہے جس نے بیلوں کے ذریعے بغات چڑھائے یا بغات پیدا کیے وغیرہ اور بغیر معروشات بغیر بیلوں کے معروشات اور بغیر بیلوں کے یعنی بغیر اوپر چڑھائے گئے کچھ اس نے بغات ایسے بنایا جو بیلوں کے ذریعے اوپر چڑھتے ہیں اور پھل پیدا ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بیلوں کے بغیر پھل پیدا ہوتے ہیں اس نے پیدا کیے والنخلا اور کھجور والنخلا اور کھجور کے درخت والزرع اور زراعت تو فرمایا وہ اللہ ہے جس نے بیلوں کے ذریعے یا بغیر بیلوں کے ذریعے باغات پیدا کیے اور اس نے کھجور کے باغ بنائے کھجور کے درخت پیدا کیے اور اس نے زراعت کو پیدا کیا مختلفاً مختلف ہیں مختلف قسم کے ہیں اکلہ جس کے پھل مختلف ہیں گوناگوں ہیں مختلف ہیں والزیتون اور زیتون اور اس نے زیتون پیدا کیا والرمان اور انار متشابہن جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں متشابہن جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں وغیرہ اور علاوہ ہے جدا ہے متشابہین ملنے جلنے سے وغیرہ متشابہین اور جدا گانا ہے تو کچھ پھل ملتے جلتے ہیں اور کچھ ان میں صفات جدا گانا ہے کلو تم کھاؤ من ثمرہ اس کا پھل اذا جب اسمرا وہ پھل لائیں جب یہ درخت پھل لائیں تو تم ان کے پھل کھایا کرو وآتو اور تم ادا کرو حق کا ہو اس کا حق ہو اس کا اور تم اس کا حق ادا کیا کرو یوم اس دن حصادی ہی ان کے کٹنے کے یعنی اس کے کٹنے کے دن تم اللہ کی طرف سے جو مقرر کردہ حق ہے وہ ادا کیا کرو ولا اور نہ تسرفو تم فضول خرچی کرو ولا تسرفو اور تم فضول خرچی نہ کرو انہو بے شک وہ لا نہیں یحب پسند کرتا المسرفین فضول خرچی کرنے والوں کو یا بے جا خرچ کرنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر اس کے وجود پر دلیل ہے جو پچھلی آیات گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکوں کے باطل عقائد تھے باطل نظریات تھے جانوروں کے بارے میں اور اولاد کو قتل کرنے کے بارے میں جو وہ ملوث تھے اور اسی طرح جو کھیتیوں کے بارے میں کھیت کے بارے میں ان کے عقائد باطلہ نظریات تھے اللہ تعالی نے ان کا رد کیا کلام پاک میں ان کا رد کیا گیا
اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی ذات کی دلیل دی، اپنے وجود کی دلیل دی. فرمایا کہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا جنات معروشات، بیلوں کے ذریعے چڑھائے گئے باغات، یعنی جو بیلوں کے ذریعے باغات چڑھائے جاتے ہیں، پھل پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا. جیسے انگور ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، یہ سارے بیلوں کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا وغیرہ معروشاتی، اور بغیر بیلوں کے ذریعے چڑھائے گئے پھل بھی اس نے پیدا کیے. ان میں طرح طرح کے آ جاتے ہیں جو ہم درختوں پر لگے ہوئے دیکھتے ہیں، امرود، انار، آم، سیب، بہت سے پھل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں درختوں پر لگے نظر آتے ہیں، تو وہ بغیر بیلوں کے ذریعے چڑھائے گئے ہوتے ہیں، جو اپنے تنے اور شاخوں کے ساتھ وہ لٹکے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ذریعے پیدا فرماتا ہے. تو فرمایا وہ ذات ہے جو ان کو پیدا کرتا ہے. پھر آگے فرمایا والنخل، اور کھجور کے درخت، والزرع، اور زراعت، مختلفاً اکلہ، جن کے جو پھل ہیں وہ گوناگوں ہیں، وہ مختلف ہیں. مختلفاً اکلہ، جن کے کھانے مختلف ہیں، یہ مختلف قسم کے ہیں، مختلف قسم کے یہ پھل ہیں. والزیتون، اور آگے فرمائے زیتون، والرمان، اور انار، یہ سب بھی اللہ تعالی نے پیدا کیے. اور پھر آگے فرمایا متشابہن، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اپنی شکل و صورت میں، اپنی ہیئت میں، اپنی رنگت میں. فرمایا یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اور وغیرہ متشابہ، اور ایک دوسرے سے جدا گانا بھی ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے جدا گانا بھی ہے. مثلا ان کا ذائقہ جدا ہوتا ہے، ان کی رنگت جدا ہوتی ہے، ان کی جو خوشبو وہ جدا ہوتی ہے. تو یہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور آپس میں جدا گانا صفات بھی رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو اب اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی دلیل دی، اپنی توحید کی دلیل دی. فرمایا یہ جن بتوں کے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو اور ان کی وجہ سے اللہ کے پیدا کردہ جانوروں کو حرام کر دیتے ہو، کھیتیوں کو آپس میں ایک دوسرے پر حرام کر دیتے ہو، اس طرح ان پر سواری کرنا، ان کا دودھ پینا، ان کا گوشت کھانا، یہ تم پابندیاں لگا دیتے ہو. تو اللہ رب العزت نے پہلے تو یہاں کھیت کے بارے میں ان کا کلیئر کیا. فرمایا یہ جن بتوں کی بھی، یا جو سورج، چاند، ستارے، پتھر، حجر، شجر، جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، کیا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ صلاحیت موجود ہے تو وہ اس طرح نباتات میں، کھیتوں میں، پھلوں میں، اناج میں یہ صلاحیتیں پیدا کر سکیں، یہ خوبیاں، یہ صفات پیدا کر سکیں، وہ انہیں پیدا کر سکیں، ان کے ذائقے بنا سکیں، ان کی شکل و صورت بنا سکیں. تو فرمایا کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، نہ سورج، چاند، ستاروں کی میں یہ طاقت ہے اور نہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. اسی طرح نہ بتوں میں یہ طاقت ہے، نہ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری میں یہ طاقت ہے، اور نہ ہی انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم یہ پیدا کر سکتے ہیں، ہم یہ بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالی نے اس مثبت دلیل سے دراصل ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا ہے، ان کے فہم و بصیرت کو جھنجھوڑا ہے کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے، ان پھلوں کو پیدا کیا ہے، ان اناجوں کو پیدا کیا ہے اور ان کے
پھل مختلف شکل کے، مختلف ذائقوں کے، مختلف رنگت کے جو اللہ تعالی نے بنائے ہیں، تو وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. وہی خالق ہے اور وہ خالق کی معبود برحق ہے. تو یہ اللہ تعالی نے اپنی توحید کی اور اپنے وجود کی دلیل دی. پھر آگے فرمایا کلو من ثمرہ، تم اس کے پھل میں سے کھاؤ، اذا اثمر، جب وہ پھل لائیں. فرمایا جب وہ پھل لائیں تو تم ان کے پھل کھایا کرو. کوئی اپنے اوپر پابندی نہ لگاؤ کہ ہم پر یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. ایسے ہی اپنے اوپر پابندیاں نہ لگاتے رہو. جو اللہ کا رزق ہے، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، جب بھی ان پر پھل ہے تو فرمایا کھاؤ. تو بے جا پابندیاں لگا کر، اللہ پر بہتان ترازیاں کر کر اپنے اوپر حرام نہ کرو. پھر آگے ساتھ دوسرا حکم دیا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. حصاد بولتے ہیں کاٹنے کو. فرمایا کہ جب اس پھل کے کٹنے کا، اس فصل کے کٹنے کا، اس کھیت کے کٹنے کا وقت آ جائے، دن آ جائے، تو اس موقع پر اللہ کا حق ادا کیا کرو، اس کا حق ادا کیا کرو. وہ حق کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو بھی صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی اللہ تعالی نے زکوٰۃ رکھی ہے. زمین کی پیداوار میں بھی اللہ تعالی نے زکوٰۃ رکھی ہے. تو یہ حکم اس آیت مبارکہ میں دیا جا رہا ہے کہ زمین کی پیداوار میں سے حصہ نکالو، اس کا حق ادا کرو. اس کے وآتوا حقہ یوم حصادہ، بعض ائمہ نے اس کا مختلف معنی لیا ہے، لیکن اکثر کا یہی موقف ہے کہ اس سے مراد ہے زمین کی پیداوار، یعنی زمین کی زکوٰۃ ادا کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے بعد بہت سے تابعین، تبع تابعین، حضرت جابر بن زید، محمد بن حنفیہ، حضرت حسن بصری، سعید بن مسیب، طاؤس، زید بن اسلم، حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک کا یہ قول ہے کہ اس حق سے مراد یہ ہے عشر، یعنی جب زمین کی پیداوار ہو تو اس میں سے عشر ادا کرو. عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دو، 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دو، 10واں حصہ اس میں سے نکالو. عشر 10واں حصہ اور نصف عشر 20واں حصہ یہ اس میں مقرر ہے. یہ سارے جو میں نے نام دیے ائمہ کا یہ موقف ہے. امام جساس نے احکام القرآن میں اس کو روایت کیا. اب یہ زمین کی پیداوار، اس کے نصاب میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ چاہے زمین کی تھوڑی پیداوار ہو یا زیادہ پیداوار ہو، زمین کی پیداوار زیادہ ہو یا تھوڑی ہو، اس میں عشر یا نصف عشر نکالنا واجب ہے. عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ یعنی 10%، اور نصف عشر کا مطلب ہے 20واں حصہ، یعنی وہ جو 10واں حصہ ہے اس کا نصف 5%، تو وہ نکالا جائے، وہ اس میں سے نکالا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جب بھی فصل کی کٹائی کا دن آئے تم اس میں سے اس کا حق ادا کرو، تم اس کا حق ادا کرو. تو کہتے ہیں یہ اس بارے میں دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے متعین نہیں کیا کہ زمین کی پیداوار زیادہ ہو یا تھوڑی ہو. اللہ تعالی نے فرما دیا جب بھی زمین اس کے کاٹنے کا وقت ہو، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تم اس کا حق ادا کرو. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل ہے. اور دوسری دلیل ایک اور آیت مبارکہ ہے، وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات
ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنی کمائی ہوئی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرو، یعنی جو چیزیں تم اپنی کمائی میں سے کماتے ہو، جو پاکیزہ چیزیں اس میں سے خرچ کرو۔ اور آگے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے ان چیزوں میں سے بھی خرچ کرو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالی نے فرما دیا کہ زمین سے جو بھی پیداوار نکلے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اس کے زکوٰۃ نکالو، عشر یا نصف عشر۔ اب عشر کس کا نکالا جائے گا اور نصف عشر کس کا ہوگا؟ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اب غور سے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باغ یا کھیت بارش سے یا پانی کے چشموں سے یا بارش کے جمع شدہ پانی سے سیراب کیا گیا ہو، یعنی جو باغ بھی یا جو کھیت بھی بارش کے ذریعے یا چشموں کے ذریعے یا بارش کے جمع شدہ پانی کے ذریعے سیراب کیا گیا، فرمایا اس میں عشر ہے، اس کی پیداوار میں سے عشر نکالا جائے گا۔ اور جس کو کنویں سے پانی حاصل کر کے سیراب کیا گیا اس میں نصف عشر ہے، یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 791، اور سنن ترمذی میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 981۔ تو اس سے پتا چلا کہ جس زمین کو قدرتی ذرائع سے جو زمین سیراب ہو اس میں عشر نکالا جائے گا، یعنی 10واں حصہ، اور جو زمین کنویں کے ذریعے ٹیوب ویل کے ذریعے آج کل وہ پمپ نکل چکے ہیں ان کے ذریعے موٹروں کے ذریعے جو سیراب کی جائے گی اس میں نصف عشر ہے، یعنی عشر کا مطلب 10% اور نصف عشر کا مطلب 5%۔ تو یہ اس میں سے زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حکم بیان فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا اسی آیت نمبر 141 میں وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم فضول خرچی نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فضول خرچی سے مراد ہے کہ اپنے مال کو لغو اور بے جا فضول کاموں میں خرچ کرنا، یعنی جس میں انسان کی دنیا کا، انسان کی آخرت کا نفع نہ ہو، ان کاموں میں اپنا روپیہ خرچ کرنا، تو یہ ہے فضول خرچی۔ مثلا کوئی بندہ کسی کھیل کا دل دادا ہو، کرکٹ کا، ٹیبل ٹینس کا، یا وہ باڈی بلڈنگ، جمناسٹک، اس طرح، تو وہ اس میں بے جا فضول خرچی کرے، یا یہ شادی کی رسومات ہوتی ہیں ان میں فضول خرچی کرنا، اسی طرح اور بھی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں تو بے جا اپنا پیسہ اڑانا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا ان سے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 142، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپاؤں میں سے، انعام، آپ یہ دیکھیں، ہم یہ پچھلے آیت نمبر 139 میں بھی الانعام آیا تھا، پھر آیت نمبر 138 میں بھی انعام آیا ہے، تو یہ ان آیتوں میں جو انعام آیا ہے چھپائے مویشی، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام الانعام ہے، جو میں نے سورت کے تعارف میں شروع میں بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ اب وہ آیتیں آ گئی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوپاؤں میں سے حمولتن بار برداری کرنے والے،
بلند قامت، وفرشن اور زمین پر بچھنے والے، زمین پر بچھنے والے. تو فرمایا اللہ تعالی نے چوپاؤں میں سے ان جانوروں کو بھی پیدا کیا، ان چوپاؤں کو بھی پیدا کیا. حمولتن کا مطلب بار برداری کرنے والے یا بلند قامت، بلند قد و قامت کے، اور فرشن کا مطلب جو زمین پر بچھنے والے، یعنی کتا قد، چھوٹے قد والے. تو فرمایا اللہ تعالی نے ان چوپاؤں کو، ان مویشیوں کو بھی پیدا کیا. کلو تم کھاؤ، مما اس میں سے رازا کا رزق دیا تمہیں اللہ، اللہ نے. تو جو رزق اللہ نے تمہیں دیا تم اس میں سے کھاؤ. ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی. اور فرمایا تم شیطان کے راستوں پر نہ چلو، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے راستوں کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہو بے شک وہ، لا لیکم تمہارے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا. انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں، پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے کھیت، باغات، پھلوں، سبزیوں، اناج کے بارے میں بیان فرما دیا کہ وہ کھاؤ پیو، وہ اللہ کا رزق ہے. تو ہم مشرکین جو جانوروں کے بارے میں، حلال جانوروں کو جو حرام کرتے تھے، ان پر بار برداری کرنا، بوجھ لادنا، سواری کرنا اور ان کا گوشت کھانا، یہ جو، اور ان کے دودھ پینے کو حرام جاننا. اب اس آیت میں اور اگلی آیات میں اللہ تعالی اس کا رد کیا ہے، ان کے اس عقیدے کا رد کیا ہے. تو فرمایا یہ جتنے بھی مویشی ہیں، چوپائے ہیں، ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے. کوئی جھوٹا معبود جن کی یہ پرستش کرتے ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے کہ اس نے بنایا ہے. فرمایا نہیں، ان جانوروں کو بھی، چوپاؤں کو بھی اللہ نے بنایا ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں حمولتن، فرمایا وہ بلند قامت ہے، یا اس کا مطلب بلند قامت، بڑے قد و قامت والے، اور حمولتن ایک معنی بار برداری کرنے والے، بوجھ اٹھانے والے. تو فرمایا اللہ تعالی نے ان میں سے یہ بھی بنائے، جیسے گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، بیل ہے، ڈینسا ہے. تو یہ فرمایا یہ اللہ تعالی نے یہ بنائے. اور بعض چھوٹے جانور بنائے جو چھوٹے قد کے ہیں، زمین پر بچنے والے ہیں. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، یعنی جو حلال جانور ذبح کیے جاتے ہیں یا چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالی نے وہ بھی تمہارے لیے پیدا کیے، جیسے بیر، بکری، دمبا. تو یہ سارے بھی اللہ تعالی نے تمہارے لیے پیدا کیے. تو فرمایا تم، یہ اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. تو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا تم اس رزق میں سے کھاؤ، اپنے اوپر بے جا پابندیاں نہ لگاؤ. اور یہ پابندیاں کس وجہ سے تم لگاتے ہو؟ شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے. شیطان تمہیں لباتا ہے، تمہیں دھوکہ دیتا ہے، نفسانی خواہش میں مبتلا کرتے، تم شیطان کے پیچھے چلنے لگتے ہو. اس لیے اللہ تعالی نے آگے ذکر کیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جس طرح دیکھیں اللہ تعالی نے سورہ یاسین آیت نمبر 71 تا 73، اس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا اولم یرو، اولم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا خلقناہم، انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما. فرمایا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے. فہم لہا مالکون، جن کے وہ مالک ہیں. تو فرمایا ہم نے انہیں پیدا کیا اپنی قدرت سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت ذکر کیا، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. اور پھر آگے فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو تابع کر دیا،
ہم نے ان کو تابع کر دیا ان لوگوں کے لیے. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، تو وہ بعض پر سواری کرتے ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان مویشیوں میں بہت سے فائدے ہیں، بہت سے فائدے اللہ تعالی نے ان کے لیے رکھے ہیں ان مویشیوں میں. وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں. افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو فرمایا یہ جو مویشی چوپائے جانور اللہ تعالی نے بنائے ہیں تو یہ انسانوں کی سہولت کے لیے بنائے ہیں. کتنی کتنی دور دراز سے یہ وزن اٹھا کر لاتے ہیں، بار برداری کا کام کرتے ہیں، اور کتنی کتنی دور سے سواریوں کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر انسان ان کا گوشت کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، طرح طرح کے فوائد حاصل کرتا ہے. تو فرمایا یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو پیدا کیا ہے. تو فرمایا تم شیطان کے پیچھے نہ چلو. شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ جس طرح میرا ٹھکانہ جہنم ہے، میں مردود ہوا ہوں، راندہ درگاہ ہوا ہوں، اسی طرح اللہ کے باقی بندے بھی راندہ درگاہ ہو جائے، میرے پیچھے چلیں اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 6 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو تم اسے اپنا دشمن بنائے رکھو. میں تم اسے اپنا دشمن بنائے رکھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بھی دوزخ والے ہو جائیں. اب یہ دیکھیں اللہ تعالی نے بیان کر دیا ہے کہ شیطان انسانوں کو اپنے پیچھے ورگلاتا ہے تاکہ انہیں بھی دوزخی بنا دے. تو اللہ تعالی نے فرمایا تم شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 143 143. اس میں فرمایا سمانیتا 8 ازواجی جوڑے. تو اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، یعنی مویشیوں کے چپاؤں کے. من الضأن دیر سے، اثنین دو بیر سے، یعنی نر اور مادہ، تو بیر سے پیدا کیے. وَمِنَ الْمَعْزِ اور بکری سے اثنین دو. اثنین کا مطلب ہوتا ہے 2. یہاں نر اور مادہ کی طرف اشارہ ہے، بکرا بکری، بیر اور بیریا، بیر اور بیرنی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو فرمایا اللہ تعالی نے نر اور مادہ بکری سے پیدا کیے. وَمِنَ الْمَعْزِ اثنین. قل آپ فرما دیں آذکرین، کیا الذکرین دونوں نر، یہ نر کی طرف اشارہ ہے، مذکر کی طرف. کیا دونوں نر دونوں مذکر حرم اس نے حرام کیے ہیں؟ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں؟ ام یا الانثیین دونوں مادہ، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ حرام کیے ہیں؟ اما یا اشتملت موجود ہیں علیہ اس پر ارحام الانثیین دونوں ماداؤں کے پیٹ میں. فرمایا یا دونوں مادہ یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے، کیا اس نے ان کو حرام کیا ہے؟ نبئونی تم مجھے بتاؤ، نبئو تم بتاؤ، نی مجھے، نبئونی تم مجھے بتاؤ، بعلم علم و دانش کے ساتھ، تم مجھے بتاؤ علم و دانش کے ساتھ. ان اگر تم ہو صادقین سچے، اگر تم سچے تو تم مجھے علم و دانش سے بتاؤ. آیت نمبر 144 کا بھی ساتھ ہی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہی ان دونوں کی تفسیر ہے. آگے 144 144 تو اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹوں میں سے،
इसनैनी दो, और ऊंटों में से दो पैदा किए यानी नर और मादा। व मिनल बकरी, और गाय से इसनैनी दो, और इसी तरह गाय से दो पैदा किए यानी नर और मादा पैदा किए। कुल आप फरमा दीजिए अज़्ज़करैनी, क्या अज़्ज़करैनी दोनों नर दोनों मुज़क्कर हर्रमा उसने हराम किए, क्या उसने दोनों मुज़क्कर हराम किए हैं, अम या अल उनसयैन दोनों मादा या दोनों मादा उसने हराम किए हैं, अम्मा या इस्तामलत मौजूद है अलैहि उस पर अरहामु रहमो अल उनसयैन दोनों मादाओं के रहमों में जो मुश्तमिल है, यानी जो बच्चा उन दोनों मादाओं के रहमों में मौजूद है, क्या उसने उन्हें हराम किया है। अम क्या तुम थे शुहदा मौजूद, इज जब वस्सा हुक्म दिया तुम्हें अल्लाह ने, लिहाजा इसका, फरमाया क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था। फमन, बस कौन है, अज़लमु उससे बढ़कर जालिम, उससे बड़ा जालिम, मिम्मा उससे बढ़कर इस तरह जो भुगतान बांधता है अल्लाह अल्लाह पर, काज़िबन झूठा। फरमाया उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठा भुगतान बांधता है। लियुदिल्ला ताकि वो गुमराह करे, अन्नासा लोगों को, बगैर इल्म बगैर इल्म के, ताकि वो लोगों को बगैर इल्म के गुमराह करता फिरे। इन्ना बेशक अल्लाह ला नहीं यहदी हिदायत देता अल कौमा लोगों को अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों, और मैं बेशक अल्लाह जालिम कौम को जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। अब इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला ने चौपाओं के जो मादा और नर उनके एक एक जोड़ का नाम लेकर जो मुशरिकीन ने अकायद बनाए हुए थे, इनके बारे में अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद कर दी। आप ये देखिए, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जहां कोई बातिल नजरियात हो तो बातिल नजरियात के हाथमे के लिए मुबाहसा करना एहसन तरीके से और दलील से उनका रद्द करना, ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। कुरान में अल्लाह ताला ने सिर्फ उन्हें काफिर कहकर, मुशरिक कहकर, नाफरमान कहकर उन्हें रद्द नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अक्ली लिहाज से, इंसानी अक्ली लिहाज से, जैसे इंसान की अक्ल, शऊर, फहम है, अल्लाह ताला ने वैसे ही इंसान को गुमराह को समझाने की कोशिश समझाया है। अल्लाह ताला ने रहनुमाई हिदायत दी है ताकि वो समझ जाए कि हक क्या है, बातिल क्या है। तो आप ये देखिए, अल्लाह ताला ने 8 जोड़ों का जिक्र किया है, 4 जोड़े और 8 मवेशियों का जिक्र किया है, 8 जोड़ों का, क्योंकि वो उन्होंने बहीरा, साइबा, वसीला, हाम इन जानवरों को अपने ऊपर हराम कर रखा था। किसी का दूध पीना, किसी का गोश्त खाना, किसी के ऊपर सवारी करना, किसी के गोश्त और दूध की औरतों पर पाबंदियां, किसी में दोनों मर्द और जान का शरीक हो जाना। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह तौर पर इन जानवरों के मुतालिक अहकाम बयान फरमा दिए। तो पहला फरमाया, ये जो भेड़ का जोड़ा है, भेड़ का जो जोड़ा है नर और मादा, और दूसरा फरमाया जो बकरी का जोड़ा है, बकरा बकरी। तो फरमाया क्या ये बताओ, क्या अल्लाह ताला ने दोनों मुज़क्करों को हराम किया है? अगर अल्लाह ने दोनों मुज़क्करों को हराम कर दिया है, यानी भेड़ को हराम कर दिया, उधर बकरे को हराम कर दिया, तो इसका मतलब हो गया उनके नीचे जो उनकी औलाद है वो भी हराम हो जाएगी, फिर तो हर नर हराम हो जाएगा। और फिर आगे फरमाया अमीन उनसयैन, अगर तुम कहते हो कि नर मुज़क्कर को अल्लाह ने हराम नहीं किया, तो क्या अल्लाह ने मादा को हराम किया है? यानी बकरी को या भेड़ का जो मादा है, क्या अल्लाह ने उसे हराम किया है?
بیڑیا غالباً اس کا آتا ہے مؤنث، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس مادہ کو حرام کیا تو اس کا مطلب ہے جو ان کے نیچے آئیں گے، ان کی مادہ کے آگے نیچے مادہ آئے گی، بکری آئے گی یا بھیڑیا آئے گا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. اور پھر آگے فرمائے تیسرا، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو ان کی ماداؤں نے، بکری نے یا بھیڑیا نے اپنے پیٹوں میں جو لیا ہوا ہے بچہ، کیا اللہ نے اسے حرام کیا ہے؟ کیا اللہ نے ان کو حرام کیا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالی نے انہیں اس انداز سے ہدایت عطا کی ہے. پھر آگے فرمائے نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علم کی بنا پر کچھ بتاؤ مجھے. علم سے مراد ہے جو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے اتارا ہے، جو اپنے انبیاء کرام پر کتابیں اتاری، وحی اتاری، شریعت اتاری. فرمایا اس علم سے کوئی دلیل سامنے لاؤ کہ اللہ نے کوئی ان کی حرمت کا ذکر، ان کی حرمت کا کوئی حکم اتارا ہے. پھر آیت نمبر 144 میں 144 میں اللہ تعالی نے اونٹوں کا ذکر کیا. فرمایا یہ اونٹوں کا جوڑا جو ہے یہ بھی اللہ نے بنایا ہے، اور جو بکر گائے کا جوڑا یہ بھی اللہ نے بنایا ہے. پھر آگے اسی طرح سوال کیا، بتاؤ کیا ان دونوں کے مذکر کو اللہ نے حرام کیا ہے یا ان کی مؤنث ماداؤں کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ بتاؤ مجھے. پھر آگے فرمائے جو ان ماداؤں کے اندر موجود ہے کیا وہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ اگر نر کو اللہ نے حرام کیا تو ہر نر پھر حرام ہے تم پر. اگر تم سمجھتے ہو مادہ کو کسی کو حرام کیا تو ہر مادہ تم پر حرام ہے. پھر آدھا تتر آدھا بٹیر اس طرح کا معاملہ کیوں کرتے ہو کہ جو اپنی مرضی کی بات ہے اس کو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہوئے شیطان کی مانتے ہوئے کسی چیز کو مان لیا، کسی چیز کو نہ ماننا. اللہ نے فرمایا بتاؤ. پھر فرمایا کیا جو ان کی ماداؤں کے پیٹ میں کیا وہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ اور آگے فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، پچھلی آیت میں فرمایا نبئونی بعلم، علم کی بنا پر مجھے بتاؤ، خبر دو. اب یہاں فرمایا کہ جب اللہ نے اس طرح کا کوئی حکم دیا تھا کیا تم اس وقت اللہ کے پاس موجود تھے؟ تو یہ سارا تمہارا بہتان ہے. اس لیے آگے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون بندہ ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. تو فرمایا یہ وہ ظالم ہے، وہ بڑا ظالم ہے جو بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جس کے پاس نہ کوئی وحی کا علم ہے، نہ اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں کوئی حکم کا علم ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ حضور کے حدیث کا علم ہے، کوئی سند نہیں ہے، نہ آخری دین میں کوئی اس کے متعلق سند ہے، نہ پچھلے جو انبیاء کرام شریعت لائے، وحی اتری، کتابیں اتری، نہ ان میں کوئی اس طرح کا کوئی حکم موجود. تو فرمایا بتاؤ کیا تم اس وقت اللہ کے پاس موجود تھے جب اللہ نے یہ حکم دیا؟ پھر فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کے احکام کو، اس کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں. تو اللہ تعالی نے ان 8 جوڑوں کو، بیر کا جوڑا، بکرے کا جوڑا، اونٹ کا جوڑا، گائے کا جوڑا، تو ان سب جوڑوں کی مثال دے کر سمجھا دیا کہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے انہیں انسانوں کے لیے حلال بنایا ہے. اس لیے کسی انسان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ اسے حرام بنائے، اور جو بھی بنائے گا صرف اللہ پر بہتان ترازی کرے گا، صرف اللہ پر بہتان ترازی کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام فتنوں سے بچائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور جو یہ عقائد باطل ہیں اللہ تعالی اسے ہمیں اپنی پناہ میں پناہ عطا فرمائے. ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.